السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں ایک اور ویلاگ بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا ویلاگ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کیا ہوگا اگر پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے، کیا کنسیکوینسز ہوں گے۔ ہم اس ویلاگ میں اس پہ بات کروں گا۔ ناظرین دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دیئر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین کہ کوئی پرسن، کوئی کمپنی دیوالیہ ہو جائے یا پھر کوئی ملک کے دیوالیہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کمپنی یا کوئی پرسن دیوالیہ ہو جاتا ہے تو وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ریفنڈ کر سکیں، تو وہ سمپلی کیس فائل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنی یا پرسن کی جتنی بھی ایسیٹس ہیں وہ کورٹ اس کو منجمد جس کو کہتے ہیں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو لیکویڈیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکویڈیٹ کر کے اس سے جو پیسہ جنریٹ ہوگا ان اثاثات سے وہ لوگوں کو ریفنڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں، دیکھیں پاکستان بھی مختلف ممالک سے، آرگنائزیشن سے کام، یعنی اپنے وہ ضروریات، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہ لونز لیتا رہتا ہے۔ پاکستان دیکھیں یو اے ای سے بھی لیتا ہے، سعودیہ، چائنا، آئی ایم ایف سے قرضے لیتا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لیکن میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، دیکھو کیا ہوگا پاکستان میں اگر خدا نخواستہ اگر پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے۔ دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے جو ہے نا، اگر کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹریڈ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ فال کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، پاکستان میں فال کر جائیں گے امپورٹ ایکسپورٹ، کیونکہ جو ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک پھر ٹریڈ بیریٹ آپ کہہ لیں کہ ٹریڈ جو بیریئر ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اوپنلی امپورٹ اور ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ امپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس آپ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس اتنا ریونیو نہیں ہوتا کہ وہ باہر سے چیزیں امپورٹ کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو امپورٹ کرتا ہے سب سے زیادہ وہ ہے آئل اینڈ انرجی، ٹھیک ہے۔ جب پاکستان خدا نہ کرے اگر دیوالیہ ہو جائے تو اس کے انڈائریکٹ جو امپیکٹ پڑ جائے گا وہ پاکستان کی معیشت پہ اوبویسلی پڑ جائے گا، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ سارے میجارٹی آف دیم وہ جو ہیں وہ فیول پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آئل اینڈ انرجی پہ۔ تو جب بر وقت ان کو آئل اور گیس پرووائڈ نہیں ہوگی تو ان کو دیکھو بہت سارے یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو انڈسٹریاں ہیں وہ مطلب بند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جس سے اوور آل جو ایک معیشت کا ایک جو پہیہ ہے وہ جام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا جو امپیکٹ جو اثر اس کا انڈائریکٹ پڑ جاتا ہے وہ یہ کہ ملک میں ایک بینک رن کا سینیرو کریٹ ہوتا ہے۔ اس کا ابھی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو جب کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل میں ایک خوف ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹس میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ ابھی خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، سیف نہیں ہے۔ گورنمنٹ ان کو جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ضبط کرے گی اور اس کو جو فنڈ جو قرضے ہیں ان کو واپس کرنے میں استعمال کرے گی۔ تو ایک یہ خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے جو بینک اکاؤنٹس میں جتنے پیسے ہیں وہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور جو اسی طرح فارن انویسٹرز ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ بھی اسی خوف کی بدولت اپنے جو پیسے ہیں وہ نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈائریکٹ جو بینکنگ سسٹم ہے پاکستان میں اس پہ پریشر پڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور پریشر پڑ کے اس میں ایک بینک رنز کا ایک سین کریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کنسیکوینسز دیوالیہ ہو گیا، خدا نہ کرے اگر پاکستان دیوالیہ ہو جائے تو یہ سین کریٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بینک میں پیسے نہیں ہوں گے تو ایک سین دیکھو، لوگ احتجاج، یہ ساری چیزیں پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز جنم لیں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں، برائیاں جنم لیں گی۔ اور تیسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان امپلائمنٹ ریشو زیادہ ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس میں آلریڈی ان امپلائمنٹ زیادہ ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ان امپلائمنٹ ریشو ہوگا،
کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے جتنے ملازمین ہیں ان کو بر وقت کیا کہتے ہیں کہ مطلب ان کو تنخواہ سیلریز ان کو دے دیں۔ اسی طرح جو پرائیویٹ فائمز جو کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، فارن کمپنیز، ان کا بھی ایک ٹرسٹ لیول جو ہے وہ لو ہو جائے گا، اور وہ ان کو دیکھیں جب وہ لاس پہ جائیں گے تو ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے لیبرز اور ورکرز کو بر وقت جو ہے تنخواہیں، جو پیسے ہیں، جو ویجز جو بنتی ہیں وہ ان کو دے سکیں۔ اسی طرح جو اوورآل جو امپیکٹ پڑ جائے گا وہ عوام پہ وہی پڑے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اور اسی طرح دیکھیں جب ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم جتنے ہمارے اخراجات ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ایکسپنسز اور انکم کو کمپیئر کر کے پھر ایک ڈیفیسٹ نکالتے ہیں کسی بھی ملک کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری انکم کتنی ہے اور ایکسپنسز کتنی ہیں۔ ہمارے جو بجٹ کا جو میجارٹی جو پورشن ہے وہ دیکھیں، پاکستان جو بجٹ کا میجارٹی پورشن دیکھو تو ہمارا آرمی کی جو جاتا ہے، جس سے ہماری جو سلامتی ہے وہ بھی آپ انڈائریکٹ کہہ لیں کہ مطلب جب ہم ان کو ایٹ اے ٹائم بجٹ نہیں دیں گے تو ہماری جو سلامتی ہے، ملک کی جو سلامتی ساورینٹی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم مزید آگے جا کے بات کریں تو اسٹاک مارکیٹ کریش، دیکھو اسٹاک جو مارکیٹ ہے وہ کریش ہونے کے مطلب چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں، کافی حد تک۔ دیکھیں جو جب اس طرح کا سین جب کریٹ ہوگا، جب ملک دیوالیہ ہوگا، جو لوگ جو ہیں، جتنے انویسٹرز ہیں، خواہ وہ لوکل ہیں یا فارن ہیں، وہ اپنے جو انہوں نے انویسٹ کیے تھے، وہ جو کیپٹلز تھا، وہ کیپٹل مارکیٹ سے وہ اپنے پیسے وہ کیپٹل ودرا کریں گے، جس کی وجہ سے اوور آل ایک اسٹاک مارکیٹ پہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پہ ایک پریشر آتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو پیسے کی جو ویلیو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہوگا یہ کہ ہم اپنی جو بیسک جو ضروریات ہیں، دال، چینی، گندم، جو ہم باہر دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ملک میں ایک قحط سالی کا ایک سین کریٹ ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ۔ اور ففتھ جو آپ کے لیں فیکٹر کے لیں وہ ہے کہ دیکھو بورنگ کاسٹ کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا تو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ آئی ایم ایف سے مزید سخت شرائط پہ ان کے ساتھ معاہدے کرنے پڑیں گے، اور دوسرے ممالک سے پیسے مانگنے پڑیں گے کہ ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی جو ہے ایک سین کریٹ ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ اور وہ رزلٹ کیا ہوگا کہ کوئی بھی ملک اس وقت جب جو قرضے دے گا نا، اس میں ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھے گا۔ اسی طرح جو ملک کے بینکس ہیں وہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے جتنے بھی لونز دیتے ہیں اس میں ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو وہ لوگ پھر انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پہ پڑ جائے گا۔ اور ہاں، اسی طرح خدا نخواستہ اگر بینکرپسی مزید وہ چلتی رہیں تو لاسٹ ایک نوبت آتی ہے، دین country's government has to make compromises on نیوکلیئر پاور، جو کہ ایک جو پریشیس ایسٹ ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے اوپر کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب ہم اس طرح کی جو ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو دیکھو اس میں جو انڈائریکٹلی جو ٹارگیٹ ہے جو پاکستان کی جو عوام ہے نا وہ ہوگی، اس سے یہ ایک سین کریٹ ہوگا۔ تو یہ ایک دیکھیں سرنیکا کے جو حالات ہیں ہمارے پاس ہیں، سرنیکا جس سٹیج سے گزرا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایسی ایک روڈ میپ بنانا چاہیے کہ ہمیں ہماری قوم کو ایک ایسی مشکل امتحان سے گزرنا نہ پڑے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو، امید ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ لائک اینڈ بیل آئکن. تھینک یو. اللہ حافظ.